حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے کیوں شہید کروایا؟ کہ انہوں تو حضرت حسین کے شہادت کا مطالبہ کر رہے تھے نا، ان کے بدلے کے لیے. اگر میرے یہ اس بھائی کی وجہ نہیں تو کیا وجہ ہے؟ آپ کی معلومات درست نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو یزید دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. جی وہ دنیا میں نہیں تھے بھائی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، دنیا سے جا چکے تھے یزید. بلکہ ان کا بیٹا بھی نہیں تھا اس وقت. ان کا بیٹا جو معاویہ جو کچھ دن کے لیے آیا تھا پھر اس جی نے جی 6 مہینے تک. وہ بھی نہیں تھا. نہ یزید بلکہ یہ جو پوری جو فیملی ہے نا ابو سفیان کی، ان میں سے کوئی نہیں تھا. نہ معاویہ تھے، نہ یزید، نہ ان کا بیٹا، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یہ خلافت اس فیملی سے نکل کے دوسری فیملی میں جا چکی تھی وہ. تو پھر آپ کیسے بلیم کر رہے ہیں یزید کو کہ انہوں نے جو ہے قتل کروایا؟ جی آپ تو کو شیخ کیا پھر یاد ہے؟ یزید نے تو یزید نے پھر وہ بدلہ کیوں نہیں لیا شیخ؟ اس کا جواب کئی بار ہم دے چکے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا نا کہ اس وقت جو بھی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں مسلمانوں میں، یعنی حکومت کے ساتھ جو تصادم ہوتا تھا، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے جو ہے کربلا کی لڑائی ہو، ان تمام لڑائیوں میں اس وقت کے علماء، فقہاء، صحابہ، ان کا موقف یہ تھا کہ اس میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو جنگ کے بعد اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جنتی صحابی، اللہ کے نبی نے شہید بھی کہا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عمار رضی اللہ عنہ کو صفین میں شہید کیا گیا. تو اتنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، کیا کسی سے بدلے کی کوئی مانگ کی گئی؟ نہیں بدلے کی مانگ کی گئی، کیونکہ ایسا کوئی دستور نہیں، ایسا کوئی لا نہیں تھا کہ جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس سے بدلے کی مانگ کی جائے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر پہ بیٹھا ہے جا کے آپ اس کو مار دیں گے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جا کے شہید کر دیا کسی نے، اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس طرح سے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو اس طرح کی جو شہادتیں ہوئی نا کہ ایک آدمی جنگ میں نہیں ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں پہ قصاص ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، قصاص لیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، قصاص مانگا گیا اور بعد میں لیا بھی گیا. علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، قصاص جو ہے لیا گیا. اور بھی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو آپ ان شارٹ یہ سمجھیے نا کہ شہداء، ان شارٹ یہ سمجھیے کہ شہداء کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک شہدائے جنگ اور ایک شہدائے امن. تو اگر جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہاں قصاص کا قانون نہیں چلتا ہے، اور اگر حالت امن میں ہے، گھر پہ ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کو کسی نے مار دیا، وہاں پہ قصاص کا قانون چلتا ہے. جی تو حضرت حسین تو مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے نا شیخ، جنگ تو نہیں کر رہے تھے نا شیخ. ایک منٹ، جتنے بھی جنگوں میں شہید کیے گئے سب مظلوم ہیں. زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی مظلوم شہید کیا گیا ہے، بلکہ علی رضی اللہ کو، عمار رضی اللہ کو بھی مظلوم شہید کیا گیا ہے، طلحہ رضی اللہ کو بھی شہید کیا گیا، مظلوم ہے. یہ سب مظلوم ہے. جتنی شہادتیں سب کے سب مظلوم ہیں، ان سے کوئی ظالم نہیں ہے. آپ معاذ اللہ کیا زبیر رضی اللہ کو ظالم سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ ظالم نہیں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے ہٹ بھی چکے تھے، لیکن چونکہ ایک لنک تھا جنگ سے اور ایک سمجھیے کہ حکومت کے ساتھ ایک تصادم تھا، تو اس وقت ایسا کوئی لا نہیں تھا، ایسا کوئی دستور نہیں تھا کہ یہاں پہ قصاص کی کوئی بات کی جائے. اسی لیے وہ جو قاتل ہے نا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے، اس نے زبیر رضی اللہ کو قتل کر کے، طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے کہ سر کاٹ کے معاذ اللہ وہ علی رضی اللہ کے پاس لایا. علی رضی اللہ نے اس کو کہا بھی کہ اس کے لیے جہنم ہو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ اکیلا تھا، اور علی رضی اللہ کتنے بہادر ہیں، چاہتے تو وہیں گردن سے اس کے گردن الگ کر دیتے تھے. تو علی رضی اللہ نے اس کے ساتھ کوئی قصاص کا نہ تو جو ہے قانون چلایا، نہ کوئی کیس کیا، نہ کچھ کو پکڑا، نہ کچھ. کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی لا نہیں تھا، کیونکہ وہ معاملہ جنگ سے لنک تھا، اس لیے وہاں پہ قصاص وغیرہ کی بات نہیں چل سکتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی رضی اللہ نے یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ سمجھتے تھے کہ زبیر رضی اللہ کا جو ہے ان کو معاذ اللہ وہ ظالم تھے. بالکل نہیں، وہ مظلوم مانتے تھے، بلکہ فضیلت بیان کیا، حدیث بیان کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن چونکہ قانون کے دائرے میں نہیں آتا تھا. میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا کو جب حمزہ رضی اللہ نے مار دیا تھا جنگ بدر میں، تو انہوں نے وحشی جو ان کا غلام تھا نا، وہ ہند والا واقعہ جھوٹا کہ ہند نے بھیجا تھا. صحیح بات یہ جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وحشی کو بھیجا کہ جاؤ حمزہ کو، جب جنگ احد ہوئی نا، کہ جا کے تم اگر مار دیے حمزہ کو تو تم آزاد ہو. سمجھ رہے؟ آپ بتائیے کہ اگر جبیر بن مطعم کو حمزہ کو مروانا تھا تو جنگ بدر کے بعد بھی تو موقع تھا. جنگ بدر کے بعد فاروق نے بھیجا کہ اے غلام تو جا، حمزہ کو مار دے تو آزاد ہو جائے گا. کیونکہ وہ وار کی سچویشن نہیں تھی، وہ وار نہیں تھا.
اگر فواشی کو بھیجا ہوتا زبیر بن تھنے کے جا کے مار دو، وہ آزاد ہو پاتا، اپنی زندگی سے ہٹ جاتا. اگر حمزہ کو جنگ کے علاوہ گھر پہ مارا ہوتا واشی تو آج ہی بچتا نہیں، بچتا، نہیں پکڑ کے مارا جاتا، وہ قانون جی مطلب قصاص کیا جاتا. لیکن چونکہ یہ جا کے وار میں، حالانکہ واشی کو کوئی پرابلم نہیں حمزہ سے، نو، واشی کو کوئی لینا دینا جنگ سے. تو جنگ اتنی بے رحم ہوتی ہے نا کہ اس میں کیا قتل ہوا، کون مارا گیا، کیوں مارا گیا، جنگ جب بند تو سارا چیپٹر کلوز. جنگ کے بعد کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اس نے، اس کا کچھ نہیں بگڑا. سوچو آپ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ جنگ میں تھا. اور نہیں اس سے شیخ، پہلے مگر حضرت حسین تو جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا شیخ. جنگ کے یہ جو اہل جمل تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ جنگ کے لیے گئے تھے، جمل میں جنگ کے لیے گئے تھے. جنگ اگر ہو گئی تو حالات کچھ بھی ہو، کوئی لڑنا چاہتا تھا، نہیں لڑنا چاہتا تھا، لیکن اگر جنگ کی صورتحال بن گئی، لڑائی کی صورتحال بن گئی، تو اس کے بعد وہ جنگ ہی کا، اور وہ بھی حکومت سے. ایسا عام لڑائی نہیں، ڈاکوؤں کی لڑائی ہے، حکومت کے ساتھ. اگر حکومت کے ساتھ لڑائی ہوگی تو ایسی لڑائی میں قصاص، بدلہ، یہ سب قانون نہیں چلتا. نہ جنگ جمل، کوئی کسی لڑائی میں کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے. نہ جنگ جمل میں لڑنا چاہتے تھے صحابہ، نہ جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ لڑنا چاہتے تھے، نہ کربلا میں کوئی لڑنا چاہتا تھا. حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ جو ہے لڑائی ہو گئی. اب جب لڑائی ہو گئی، اب دیکھیے جنگ جمل میں جو بصرہ کے قاضی تھے نا، بصرہ کے قاضی جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی بنایا تھا، وہ جنگ جمل میں آئے اور انہوں نے قرآن لے کے سب کو کہا کہ بھئی اللہ کے واسطے مت لڑو، مت لڑو. وہ کسی کے سپورٹ میں نہیں تھے، نہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، نہ علی کے ساتھ. وہ صرف بیچ بچاؤ کے لیے آئے تھے کہ بھئی آپ لوگ مت کرو، مت کرو. ان کو بھی مار دیا گیا، شہید ہو گئے، ان کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا. سوچیے، ان پر بھی کوئی کیس نہیں بنا، ان کو جان سے مار دیا گیا. بصرہ کے قاضی کو، جو ایک سرکاری قاضی تھے، ان کو مار دیا گیا جنگ جمل میں. لیکن کوئی پوچھ تاچھ، وہ لڑنے گئے تھے، ارے وہ تو صلح کرانے گئے تھے. لیکن یہ جنگ ہے، جب آپسی خانہ جنگی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، جب یہ فتنہ ایسا کوئی آئے تو گھروں میں بیٹھو، اس کے قریب مت جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا دوڑنے سے بہتر ہے. تو اور اگر آپ قریب بھی جاؤ گے تو فتنہ اچک لے گا. تو بہت ڈرایا اللہ کے رسول نے، بہت بچایا کہ ان سب معاملات سے قریب نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ آپ گئے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ مارے گئے، قتل کیے گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.